السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. لو جی 13 اگست آ گئی. ہاں جی 13 اگست یوم آزادی سے ایک دن پہلے آزادی چھین لی گئی. اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی اصل میں تو اب یتیم ہوئی ہے. اصل میں عمران خان کی گرفتاری سے نہیں ہوئی تھی یتیم، اب یتیم ہوئی ہے. اچھا، لیکن میں پہلے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ جناب 14 اگست پہ شہباز شریف صاحب تقریباً پٹرول 10 روپے، ڈیزل 12 روپے سستا کرنا چاہ رہے ہیں. ویسے تو انہوں نے 15 کو کرنا ہے، لیکن یہ میری تجویز ہے شہباز شریف صاحب کو کہ 14 اگست کی خوشی میں مریم نواز صاحب آپ سے بھی اپیل ہے، کرنا تو یہ شہباز شریف صاحب نے ہے نا، کہ 14 اگست کو یعنی کہ کل یہ 10 روپے کی بجائے پٹرول 14 روپے سستا کرے. 14 اگست کو 14 روپے پٹرول سستا کرے. یہ میری ریکویسٹ ہے، قانونی ٹی وی کی ریکویسٹ ہے مریم نواز صاحبہ سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے بھی اور مسلم لیگ نون سے. اصل تو مسلم لیگ نون سے ہے اور نواز شریف صاحب سے بھی. یہ 14 اگست کو 14 روپے پٹرول سستا کریں. بہت لوگ خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے لوگ. کیا خیال ہے جی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا تبصرہ کیا کریں نا. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ہفتے ہی میں نے بتایا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے ہمارا قانونی ٹی وی کو پسند کیا اور لائک کیا اور شاباش دی، اور میں نے ان کو شاباش دی. تو آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جتنے نون لیگ کے چینل ہیں نا جو نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو لازمی سبسکرائب کریں. سر یہ جھوٹ کا مقابلہ اسی طریقے سے ہوگا، اسی طریقے سے ہوگا. آپ کر رہے ہیں، جب سے میں کہہ رہا ہوں آپ کر رہے ہیں، بہت کر رہے ہیں. تو آپ ایک تو چینل سبسکرائب کریں، سب قانونی ٹی وی کو بھی کریں، اور یہ چینل آپ سوشل میڈیا پہ بھی چلائیں. آج کل پابندی بھی لگی ہوئی ہے، کبھی نیٹ آتا ہے کبھی جاتا ہے. آپ یہ ویڈیو ہے نا، آپ یہ واٹس ایپ پہ بھیجیں، آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ بھیجیں، آپ یہ ویڈیو انسٹاگرام پہ بھیجیں اور ہر جگہ بھیجیں، تاکہ جو تھوڑا بہت پابندی ہے، جہاں کہیں فیس بک نہیں چلتی تو کہیں واٹس ایپ نہیں چلتا، کہیں دوسرے نہیں، تو اس کو پھر وہ کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو کون کون بھیج رہا ہے؟ ہاتھ ذرا کھڑا کریں. کون کون چینل سبسکرائب کر رہا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جی. ٹھیک ہے؟ اور کون کون کہہ رہا ہے کہ جی 14 اگست کو 14 روپے پٹرول سستا ہونا چاہیے؟ یہ میں نے ذرا ملایا ہے نا، 14 اگست اور 14 10 روپے کر رہے ہیں تو ڈیزل 12 روپے کر رہے ہیں تو 14 روپے کرو. ٹھیک ہے؟ آپ آئیں جی. آپ یقین کریں جتنا صف ماتم پی ٹی آئی کے اندر اب پھیلا ہے نا، جتنی مایوسی اب پھیلی ہے، اب میں کہتا ہوں جو بھی سینسیبل لوگ ہیں نا وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں. کیوں اپنی ازمائش کرتے ہیں؟ میں نے تو سردار لطیف کھوسا صاحب کو بھی کہا تھا کہ سر جی ہوں تھوڑیاں ضمانتاں تھوڑے شاگرد اسی کراواں گے. کیوں اس فتنے کے پیچھے پڑ رہے ہو؟ یہ فتنہ ہے، آپ کو ابھی بھی نہیں پتہ چلا. میں جب یہ بابر امان صاحب نون لیگ میں پی ٹی آئی میں گئے تھے نا، میں نے کہا دیکھیں یار، کل کا سیاست کا یہ بچہ ہے عمران نیازی، سیاست میں بچہ ہے ابھی، سیاست میں. تو یہ اس کے پیچھے جناب اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں بابر امان. پھر کھوسا صاحب گئے، میں نے یہی کہا کہ دیکھیں جی کھوسا صاحب کر رہے ہیں. شیدہ ٹلی کے بارے میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ عمران خان یہ سے سب بڑے لیڈر ہیں، وہ صرف کرکٹ کا ہیرو ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے ارشد ندیم کو ہم جناب وزیر اعظم بنا دیں؟ کوئی عقل کی بات کرو. یہ پاکستان چلانا ہے، ملک چلانا ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس نے تباہ کر دیا ہنستا کھیلتا ہوا پاکستان، ترقی کرتا ہوا پاکستان. آپ ذرا غور کریں، یقین کریں، میں جب سنجیدگی سے غور کرتا ہوں نا کہ یار اتنا ہم آگے جا رہے تھے، ایشیا میں ہم سب سے آگے جا رہے تھے،
اور اس نے آ کے ہمارے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ میں 1 منٹ کی تو میرے دل کرتا ہے کہ میں رو پڑوں کہ اس نے ہمارے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ بہت ظلم کیے ہیں اس نے، ریاست کے ساتھ ظلم کیے ہیں، یہ کسی روح رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ اور آج یہ جو فیض حمید گرفتار ہوا ہے، یہ سب لالچی انسان ہیں۔ یہ جنرل باجوہ کہتا رہا ہے کہ فیض حمید کو بنا دو، یہ باجوہ کا اب دوسرا نمبر باجوہ کا بھی لگاؤ، نہیں لگانا چاہیے، باجوہ کا بھی نمبر لگنا چاہیے، اس کو بھی اسی طریقے سے گرفتار کروائیں۔ ثاقب ناصور کو بھی ڈھونڈو، کدھر ہے وہ؟ لندن بھاگ گیا ہے، کدھر بھاگ گیا، اس کو بھی پکڑو۔ یہ قومی مجرم ہے، یہ میرے منصف عوان کے مجرم نہیں ہیں، یہ قانونی ٹی وی کے مجرم نہیں ہیں، یہ قومی مجرم ہے، قومی مجرم ہے، ان کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ جو یہ قاتل ہیں ایک قسم کے، جنہوں نے سیاست قتل کی ہے، پاکستان کی معیشت کو قتل کی ہے، اخلاقیات کو قتل کیا ہے، یہ کسی روح رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ تو آج جس طریقے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ پورے ثبوتوں کے ساتھ اس کو گرفتار کیا گیا ہے، اور فیصل واڈا اور یہ بڑے بڑے آ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ابھی بیانہ ہے۔ جیسے آپ کسی چیز کا سودا کرتے ہیں نا، تو پہلے تھوڑا 10 لاکھ کا سودا ہوتا ہے تو 50,000 بیانہ دیتے ہیں، یہ بیانہ ہے، یہ پکڑا گیا ہے، اور اس کے خلاف دیکھیں کتنے فوج میں سے لوگ گواہ بنیں گے۔ یہ اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، فیض حمید کے خلاف اور ان کے خلاف، عمران خان کے خلاف فوج کے اندر سے گواہ بنیں گے، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، یہ سارے۔ یہ کہا کہ ہاں بالکل یہ ایسے تھے، اس لیے تو پاکستان کو اور تباہی سے یہ پاکستان بچ گیا ہے کہ شکر ہے فوج میں بغاوت نہیں ہوئی۔ اور یہ جو احتساب ہو رہا ہے نا فیض حمید کا، یہ کسی عام بندے کا کام نہیں ہے بھائی، جس کو ہو جان و دل عزیز اس کا یہ کام ہی نہیں، اور جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے گی۔ یہ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں جو کردار کے پکے ہیں، ایماندار ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں۔ یہ با کردار آدمی ہے جنہوں نے ان بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے۔ سب لوگ سید عاصم منیر کے لیے دعائیں کریں۔ بڑے بڑے گروپ بیٹھے ہیں جو اس وقت عاصم منیر کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور عاصم منیر کے خلاف سازشیں بھی کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عاصم منیر کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہوتے ہوئے ہماری حکومت بھی مضبوط ہوگی، مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی، یہ ساری چیزیں، پیٹرول وغیرہ سستا کریں، اور جو لوگ جو ہمارے دوست ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے چینل سبسکرائب کرو، دھڑا دھڑ کرو سبسکرائب، بالکل ان کا جھوٹوں کا مقابلہ کرو، ان کا ان سبسکرائب کر کے یہ نون لیگ کے سبسکرائب کرو، ان کے گھٹاؤ اور ان کے بڑھاؤ۔ اور آخر میں جو میں ہمیشہ اعلان کرتا ہوتا ہوں کہ ہمارا 16 ستمبر کو گروپ لائف انشورنس کا کیس لگ گیا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 4 سال 5 سال کے بعد یہ کیس لگا ہے، تو اس میں انشاءاللہ اب آپ کو ریلیف ملے گا۔ اور یہ جو گروپ لائف انشورنس ہے، ہر ریٹائرڈ ملازموں کو پتہ ہے اس چیز کا، وہ ان کے اپنے پیسے ہیں جو انہوں نے جمع کرائے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ ان کو نہیں دے رہی۔ تو انشاءاللہ ہم نے یہ KPK میں بھی کیس جیتا ہے، بلوچستان میں بھی جیتا ہے، اب انشاءاللہ پنجاب کا اور پورے پاکستان کا فیڈرل کا یہ کیس ہم لڑ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے رابطے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، 0300472572 منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ خوشخبری بھی آپ کو 16 تاریخ کو میں سناؤں گا کہ ہمارے جناب یہ کیس ہمارے ملازمین کے حق میں ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں
14 اگست کی دم دم مست کلندر انشاءاللہ آ رہی ہے. ہم ادھر جشن منا رہے ہیں انشاءاللہ.